صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فروردین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور آج انشاءاللہ حج کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے روزے کے حوالے سے جملات درس کیے تھے اور آج انشاءاللہ حج کے حوالے سے کہ خدا قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے گھر تک پہنچنے کی قوت، توانائی، طاقت رکھتا ہو، یعنی مالی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہو، یعنی خداوند متعال نے اسے دولت دنیا سے عطا کیا ہو، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ حج کرے، یعنی وہ خدا کے گھر کی زیارت کے لیے روانہ ہو. اور جس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جس نے اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ جہاں والوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے، یعنی دنیا والوں سے بے نیاز ہے، جسے اللہ نے دیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. واقعاً خدا کیا ہے؟ غنی ہے. خدا کیا ہے؟ بے نیاز ہے. خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں دولت دنیا سے نوازا ہے، ہمیں اس قابل بنایا ہے، تو جسے استطاعت عطا فرمائی ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کو جائے، یعنی خدا کے گھر کی زیارت کے لیے جائے، یعنی وہ حج ادا کرے. اور اسی طریقے سے جو شخص حج کے لیے محمل کسے گا، یعنی محمل کو تیار کرے گا، وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑے کو کیا کیا ہے؟ آمادہ کیا ہے اور اس پر زین کسی ہو. اور کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے حج کیا، یعنی جس نے حج کیا، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی، وہ کیا ہوا؟ کامیاب ہو گیا. کیوں کامیاب ہوا؟ کیونکہ جو بندہ حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں خدا کے گھر کی زیارت کو جا رہا ہوں، میں خدا کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اور جب کوئی بندہ خانہ خدا کے قریب پہنچ جاتا ہے، یعنی خدا کی نشانیوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے، تو اس کے اندر نور ایمان منور ہو جایا کرتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جایا کرتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ جس کسی نے بھی حج کا ارادہ کیا یا جو بندہ حج پر جاتا ہے گویا وہ کیا ہے؟ کامیاب ہو گیا. اور حج کے معنی کیا ہیں؟ کہ بیت اللہ کی طرف قصد کے ہیں، یعنی خدا کے گھر کی طرف اس قصد سے جانا کہ اللہ نے جو احکام لاگو کیے ہیں، جو احکام فرض کیے ہیں، اسے حقیقی طور پر انجام دیا جائے. یا اسی طریقے سے روایت کہتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کی. جب نماز فجر سے فارغ ہو گئے تو رسول اپنے اصحاب سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ گئے. لوگ سوال کرتے تھے، رسول ان کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے. لوگ مسئلے پوچھا کرتے تھے، رسول ان کے مسائل کو سولو کیا کرتے تھے، حل کیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ایک کے بعد ایک آدمی اٹھنے لگا، جانے لگا، یہاں تک کہ لوگ آتے گئے جاتے گئے، رسول سے سوالات کرتے گئے. سوالات کرتے کرتے جب لوگوں کا ہجوم ہٹنے لگا تو رسول کے محضر میں دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے.
جب رسول کے محضر میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں رسول کے قریب آئے، اور دونوں جب رسول کے قریب آئے تو لوگ جا چکے تھے، رسول تنہا بیٹھے تھے، اور یہ 2 رسول کے جو صحابی تھے وہ رسول کے ہمراہ تھے۔ تو رسول نے ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ کیا تم میرے پاس آئے ہو؟ تمہارے آنے کا سبب یہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے سوالات پوچھنا چاہتے ہو؟ پھر رسول نے کہا کہ وہ سوالات جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو وہ سوالات بھی میں دہراؤں، یا تم مجھے سوالات بتاؤ گے، یا میں سوالات کے ساتھ ساتھ تمہیں تمہارا جواب بھی دے جاؤں؟ تو ان لوگوں نے کہا، یعنی جو 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کتنا ہی اچھا ہوگا کہ آپ ہمارے سوالات کے جواب بھی دیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے سوالات بھی دہرا دیں، تاکہ ہمارا ایمان محکم ہو جائے اور جو شک و شبہ ہمارے دل میں ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان میں سے ایک جو بیٹھا ہوا تھا، جو بندہ تھا، جو شخص تھا، اسے رسول عربی نے کہا کہ کیا تمہارا سوال یہ نہیں ہے کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو تم نماز اپنی ادا کرتے ہو، جو تم خدا کے لیے اعمال انجام دیتے ہو، جو تم وضو کیا کرتے ہو، اپنی نماز ادا کرتے ہو، اس کا تمہارے لیے کیا ثواب ہے، اس کا تمہیں کیا ثواب ملے گا، اس کا تمہیں کیا اجر عنایت کیا جائے گا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، بے شک میرا یہی سوال ہے۔ جو 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ، بے شک میرا یہی سوال ہے کہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو نمازیں، جو عبادتیں، جو وضو میں انجام دیتا ہوں، اس کا مجھے صلہ، اس کی اجرت، اس کا ثواب مجھے کیا ملے گا؟ تو رسول عربی نے فرمایا کہ سنو، جب تم نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو تمہارے ہاتھ نے جتنے گناہ کیے تھے وہ کیا ہو گئے؟ وہ جھڑ گئے، وہ ختم ہو گئے۔ اور جب تم نے اپنا منہ پانی سے دھویا تو وہ گناہ جھڑ گئے جو تمہاری آنکھوں نے اپنی نگاہوں کے ذریعے سے انجام دیا تھا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، اپنے پیر کے ذریعے سے گناہوں کو انجام دے، بلکہ انسان کی نگاہوں سے وہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ کیا فرمایا رسول عربی نے کہ تمہاری آنکھوں نے اپنی نگاہوں کے ذریعے سے جتنے گناہوں کو انجام دیا تھا وہ تمام گناہ کیا ہوئے؟ جھڑ گئے، وہ تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اور تمہارے منہ نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے جتنے گناہوں کو انجام دیا تھا وہ تمام گناہ معاف ہو گئے۔ پھر رسول نے فرمایا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے جتنے گناہ انجام دیے گئے تھے یا جتنے گناہ انجام پائے تھے جب تم نے وضو کے ارادے سے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، تو وہ پانی کے قطرات کے ذریعے سے تمہارے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اور جب تم نے اپنے سر کا مسح کیا اور قدموں کا مسح کیا تو وہ گناہ چھڑ گئے جن کی طرف تم اپنے قدموں سے گئے تھے۔ تو یہ فائدہ تمہیں اپنے وضو سے ملا ہے۔ یعنی بندہ جب وضو کرتا ہے، یعنی جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فقط میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی بیس بنا رہا ہوں، یعنی میں نماز کے لیے وضو انجام دے رہا ہوں۔ نماز بات کی بات ہے، اگر انسان حقیقی معنوں میں اپنے خدا سے رابطہ بنانا چاہتا ہے، اپنے خدا سے کانٹیکٹ بنانا چاہتا ہے، تعلق برقرار رکھنا چاہتا ہے، تو وہ بندہ وضو کے ذریعے سے اپنے رابطے کو اپنے خدا سے برقرار رکھ سکتا ہے۔ پھر رسول عربی نے فرمایا جب تم نماز کے لیے اپنے نیت کو باندھتے ہو اور چہرے کو قبلے کی طرف کر کے سورہ حمد ادا کرتے ہو، پھر رکوع اور سجود کرتے ہو، پھر تمام نماز کو ادا کرتے ہو تشہد اور سلام کے ذریعے سے، تو تمہارے پچھلے اور آئندہ آنے والے جتنے بھی گناہ تھے اور جو درمیان کے گناہ تھے، تمام گناہوں کو خدا کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس بندے سے رسول مخاطب ہوئے جو دوسرا بندہ رسول کے محضر میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر رسول نے اس انصاری سے فرمایا جو رسول کے محضر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اے بندے خدا، کیا تم حج اور عمرے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے نہیں آئے ہو کہ جو کوئی حج اور عمرہ کرتا ہے، دیکھیں اللہ کی نظر میں حج کی کتنی اہمیت ہے،
خدا اس بندے کو کتنا پسند کرتا ہے جو خدا کے گھر کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ رسول نے کیا فرمایا ہے بندہ خدا، کیا تم حج اور عمرے کے حوالے سے سوال کرنے نہیں آئے ہو کہ حج میں اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے؟ تو پھر رسول نے فرمایا جب تم نے حج کے راستے کا رخ کیا، یعنی جب تم حج کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہو اور اپنی سواری پر سوار ہوتے ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہو اور تم اپنی سواری کو لے کر چلتے ہو، تو خدا ایک ایک قدم کے عوض تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر رسول فرماتے ہیں جب تم احرام باندھ کر لبیک لبیک کی صدا لگاتے ہو تو خدا تمہارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور جب تم خانہ خدا کا طواف کرتے ہو، جب تم چکر لگاتے ہو، تو خدا کو شرم آتی ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کے دیدار کے لیے آیا ہے، پھر خدا تم پر سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ مقام ابراہیم میں نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 2000 رکعتوں کا ثواب لکھتا ہے۔ اور جو کوئی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، جو کوئی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتا ہے تو اللہ اسے اتنا ثواب عطا کرتا ہے جتنا اس شخص کو اتنا ثواب عطا کرے گا جتنا اس بندے کو ثواب عطا کرے گا جو بندہ حج کے لیے پاپیادہ یعنی بغیر چپلوں کے ننگے پیر اپنے گھر سے خدا کے حرم کی زیارت کے لیے نکلا ہو۔ پھر خدا اس بندے کو 70 ایسے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا جو غلام با ایمان تھے۔ اور پھر رسول عربی فرماتے ہیں کہ خدا اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا جن گناہوں کی تعداد کو ہے عالج کی ریز کے برابر اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوگی، تو اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلتا ہے اور خدا کے گھر کا طواف کرتا ہے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ اللہ نے تیرے گزشتہ گناہوں کو کیا کیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ اب تو ایک ایسا بندہ بن گیا ہے جو پاک و پاکیزہ بن گیا ہے۔ خدا کی نظر میں حج کرنے والا بڑا بابرکت بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلتا ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے، پروردگارا ہمیں بھی حج ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔